بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم. یوٹیوب چینل پر طارق متین آپ کو خوش آمدید کہتا ہے. ایک اور قابل فخر کارنامہ انجام دیا ہے, ایک اور ایسا کارنامہ کہ جس پر حیف ہے, تف ہے, اس طرح کی باتیں بڑے آرام سے کی جا سکتی ہیں. یہ کارنامہ انجام دیا ایک بار پھر پاکستان پیپلز پارٹی کی حکومت نے, حکومت سندھ نے. آصف علی زرداری صاحب, بلاول بھٹو زرداری صاحب, مراد علی شاہ صاحب, ان کی حکومت نے, ان کی جماعت نے, اور ملک ریاض صاحب نے. ہم نے دیکھا تھا گورنر سندھ, سابق گورنر سندھ محمد زبیرکےبعد صاحب, ان کی فیملی کو ویکسین لگائی گئی اور پھر بڑا واویلا ہوا کہ وہ ویکسین جو لگائی جانی تھی فرنٹ لائن ہیلتھ ورکرز کو, ان فرنٹ لائن ہیلتھ ورکرز سے پہلے یہ اشرافیہ کو لگائی جا رہی ہے. اس پر بڑا اعتراض کیا پاکستان تحریک انصاف نے, صحافیوں نے, مختلف شعبہ زندگی کے لوگوں نے, اور ٹھیک ہے اعتراض کیا. زبیرکےبعد صاحب نے کہا کہ جی مجھے نہیں پتا کیسے ہوا, یہ ہو جاتا ہے اور ہو جانے کے بعد کہتے ہیں جی مجھے نہیں پتا کہ کیسے ہوا, اور یہ میرے بچوں نے اپنے کچھ دوستوں کے ساتھ مل کر لگوائی گئی. ایک آفیسر کو معطل کیا گیا. مراد علی شاہ صاحب نے کہا کہ ہم انکوائری کر رہے ہیں اور اس انکوائری کو دیکھیں گے. یہ پہلے کر دیتے ہیں اور پھر اس کے بعد کہتے ہیں ہم اس انکوائری کو دیکھیں گے. اس وقت یہ اتحادی ہیں, اس لیے بالکل ٹھیک ہے. اگر یہ اتحادی نہ ہوتے تو اس کے نتیجے میں ہوتا یہ کہ یہ ایک دوسرے پر جو ہے وہ حملہ کرتے, چھینا جھپٹی کرتے, ایک دوسرے کو یہ اس پورے معاملے پر دشنام ترازی میں اتر آتے. یہ ہمارے ہاں کی سیاست ہے, یہ طریقہ, یہ ایسے ہی ہوتا ہے. انہوں نے اب کی بار بھی ایسے ہی کیا کہ کام کر لیا, کام کرنے کے بعد انکوائری بٹھا دی, ایک افسر کو معطل کر دیا. اس افسر نے کہا کہ جی لوگوں کی شناخت جو ہے وہ میرا کام نہیں ہے. ایک ان کا معاملہ تھا, اس معاملے پر شور مچا اور شور مچنے کے بعد یہ معاملہ تقریباً دب گیا. دوسرا ہم نے دیکھا تھا افواج پاکستان کی مثال. افواج پاکستان کی مثال میں کیا ہوا کہ افواج پاکستان کو جو ویکسین دی گئی وہ افواج پاکستان نے فرنٹ لائن ہیلتھ ورکرز کو دے دی. اس کی کسی نے بھی تعریف کی تو پھر اس پر الزام لگ گیا کہ تم جو ہے وہ بوٹ پالیشی ہو. یہ بھی ہمارے یہاں اسی طرح سے ہوتا ہے. یعنی جو پاکستان پیپلز پارٹی سے سوال نہیں کر رہے ان کو کچھ نہیں کہا جائے گا, جو محمد زبیر سے سوال نہیں کر رہے ان کو کچھ نہیں کہا جائے گا کہ جی 2 ویکسینز ہیں, لگ گئی ہیں, کوئی بات نہیں. لیکن تازہ جو کارنامہ انجام دیا ہے پاکستان پیپلز پارٹی نے, زرداری صاحب نے اور ملک ریاض صاحب نے, اس میں کیا ہوا ہے کہ یہ فرنٹ لائن ہیلتھ ورکرز کے لیے منگوائی گئی ویکسین بحریہ ٹاؤن کے ملازمین کو لگائی گئی ہے. بحریہ ٹاؤن کے 300 سے 400 ملازمین گاڑیوں میں بھر کر لے جائے گئے اور یہ جو تھڈو ڈیم ہے اس کے پاس ایک مرکز میں یہ ویکسین ان کو لگائی گئی ہے. حکومت سندھ کو دی گئی. حکومت سندھ نے اس میں بھی تقسیم پر بھی اعتراض کیا, وفاق پر بھی اعتراض کیا, اور یہ تمام کام انہوں نے کر لیا. اور اس کے بعد تقسیم پر اعتراض کرنے والے, وفاق پر اعتراض کرنے والے, اور ہم چائنا سے خود بھی ویکسین منگوائیں گے, یہ باتیں کرنے والے وزیر اعلیٰ سندھ مراد علی شاہ صاحب جو ہے اب کریں اس پر کام. یہ میں آپ کو بتا رہا ہوں 6 فروری کو یہ کارنامہ انجام دیا گیا ہے. بحریہ ٹاؤن کے ملازمین کی ویکسینیشن ہوئی ہے. اور ان ملازمین میں کون کون شامل ہے؟ ان میں چوکیدار شامل ہیں, ان میں بحریہ ٹاؤن کے سیکیورٹی گارڈز شامل ہیں, ان میں مالی شامل ہیں, ان میں بحریہ ٹاؤن کے کلرکس شامل ہیں, ان میں جو بحریہ ٹاؤن کی کنسٹرکشن سائٹ پہ کام کرنے والے لوگ ہیں, ٹھیکیدار ہیں, مختلف انجینئرز وغیرہ ہیں, وہ شامل ہیں. ان میں بحریہ ٹاؤن کے HR کے لوگ شامل ہیں. گاڑیاں بھر کر بحریہ ٹاؤن کی ان کو لے جایا گیا اور ان کی ویکسینیشن کروائی گئی. اور میں نے اس سلسلے میں کچھ لوگوں کے جو ویکسینیشن کارڈز ہیں وہ بھی دیکھیں. 6 فروری کو ان کی ویکسینیشن کی گئی ہے اور ان لوگوں کو دوسری ڈوز کے لیے 27 فروری کو بلایا گیا ہے. اب یہ کام جو ہے یہ انجام دیا ہے مراد علی شاہ صاحب کی جماعت نے. یہ خبر جو ہے وہ ابھی کہیں آپ کو ملے گی نہیں. میں نے کچھ دوستوں سے سلسلے میں کنفرمیشن حاصل کی کراچی میں, سندھ میں, اور ان سے معلوم کیا تو ان کا یہ کہنا تھا کہ یہ ملک ریاض صاحب نے براہ راست کروایا ہے حکومت سندھ سے کام. انہوں نے اپنے اعلیٰ ترین افسران سے کہا کہ محکمہ ہیلتھ میں بات کی جائے, اور محکمہ ہیلتھ میں بات ہوئی. اس کے بعد مراد علی شاہ صاحب تک گیا. مراد علی شاہ صاحب کی جانب سے اس سلسلے میں ہدایات دی گئیں, اور اس میں جو عذرا فضل پیچوہو صاحبہ ہیں ان کے شوہر جو ہیں انہوں نے کام دکھایا, کاظم جتوئی صاحب جو ہیں انہوں نے کام دکھایا, اور یہ کام کر دیا گیا ہے. اب ان لوگوں کو دوسری ڈوز کے لیے 27 فروری کو بلایا گیا. اور اب وہ جو معاملہ ہے وہ اس لیے آگے بڑھ گیا ہے کہ گورنر سندھ کی فیملی کو لگنے والی ویکسینز کی وجہ سے ایک شور مچا. وہ شور مچنے کے بعد یہ معاملہ سامنے نہ آ جائے, اس معاملے کو جو ہے وہ دبا دیا گیا. ان افراد کو یہ کہا گیا کہ دوسری ویکسین کے لیے ہم آپ کو کب بلائیں گے یہ ہمیں آپ کو ابھی بتانا ہے, ابھی اس سلسلے میں خاموشی اختیار کی جائے. تو میں نے کچھ لوگوں کے ویکسینیشن کارڈز جو ہیں وہ خود دیکھے ہیں, اور یہ جو ہے معلومات حاصل کرنے کے بعد میں آپ تک پہنچا رہا ہوں. اب ہونا یہ چاہیے
کہ اس سلسلے میں یہ سوال اٹھایا جائے کہ جو ویکسین ہے یہ آئی ہے ڈاکٹرز کے لیے، یہ آئی ہے نرسز کے لیے، فرنٹ لائن ہیلتھ ورکرز کے لیے، لیب ٹیکنیشینز کے لیے، ان کے بجائے یہ لگ رہی ہے ملک ریاض صاحب کے ملازمین کو. کیوں لگ رہی ہے؟ کیونکہ ملک ریاض صاحب کے ملازمین اگر انفیکٹڈ ہوں گے تو ملک ریاض صاحب کے اعلیٰ افسران انفیکٹڈ ہوں گے. ملک ریاض صاحب کے اعلیٰ افسران انفیکٹڈ ہوں گے تو ڈر یہ ہے کہ ملک ریاض صاحب بھی انفیکٹڈ ہو سکتے ہیں، ملک ریاض صاحب انفیکٹڈ ہو سکتے ہیں. یہ تو ہو نہیں سکتا، ان کی فیملی میں کوئی انفیکٹڈ ہو جائے. اس لیے اپنے تمام لوگوں کو محفوظ کرنا بہت ضروری ہے. یہ کام کیا گیا ہے. اور یہ کام کیوں نہیں ہوگا؟ اس لیے کہ ملک ریاض صاحب جو ہیں وہ بحریہ ٹاؤن کراچی پہ کام کر رہے ہیں. اس میں آصف علی زرداری صاحب جو ہیں ان کی جماعت، کئی جگہ اس پہ الزام آتا ہے کہ انہوں نے کمیشن لیا ہے. یہ جو زمین دی گئی ہے اس میں کمیشن لیا گیا ہے. یہ جو بحریہ ٹاؤن، بحریہ آئیکن ہے کلفٹن کراچی میں، یہاں پر بڑا حصہ ہے ان کی جماعت کا. ان پر یہ تمام الزامات ہیں. اس کے علاوہ آپ دیکھیے کہ بلاول بھٹو زرداری بحریہ ٹاؤن کے ہیلی کاپٹر میں گھومتے ہیں. آصف علی زرداری کے تینوں بچے بحریہ ٹاؤن کے ہیلی کاپٹر میں گھومتے ہیں. وہ خود بحریہ ٹاؤن کے ہیلی کاپٹر میں گھومتے ہیں. یہ ہم نے اپنی آنکھوں سے دیکھا ہے. لاڑکانہ میں دیکھا ہے، دادو میں دیکھا ہے، انٹیریئر سندھ میں دیکھا ہے، کراچی میں دیکھا ہے کہ ملک ریاض صاحب کا ہیلی کاپٹر جو ہے وہ بلاول بھٹو زرداری کے، آصفہ بھٹو زرداری، بختاور بھٹو زرداری صاحبہ، خود زرداری صاحب، ان کے استعمال میں رہتا ہے. اور اسی لیے جب ہیلی کاپٹر استعمال ہو رہا ہے تو یہ ویکسین تو بہت چھوٹی سی چیز ہے کہ ملک ریاض صاحب کے 300-400 ملازمین کو لگا دی جائے، نہ لگے کچھ ڈاکٹرز کو، کچھ فرنٹ لائن ہیلتھ ورکرز جو ہیں وہ محروم رہ جائیں تو خیر ہے. لیکن ملک ریاض صاحب کے جو ملازمین ہیں وہ ملازمین بڑے پریشیس ہیں، بڑے قیمتی ہیں. تو ان ملازمین کا انفیکشن سے بچا رہنا بہت ضروری ہے. اس لیے ان کو سب سے پہلے یہ ویکسین لگا دی گئی ہے. اور 27 فروری اب تھوڑا سا دور ہو جائے گی، ممکن ہے کہ اب آگے بڑھ جائے ذرا سا معاملہ، لیکن اس کو بھی مینج کیا جائے گا. اور اب ان کو یہ کسی ایسے مقام پر کہ جہاں یہ پبلک کی نظر میں آ جائیں وہاں ویکسینیشن نہ بھی کی جائے تو ان کے لیے کچھ خاص انتظام کیا جائے گا. اور اس خاص انتظام کے تحت ان کو بحریہ ٹاؤن کے کسی مرکز میں یہ ویکسینیشن جو ہے وہ کی جائے. لیکن کام ہو گیا ہے اور اس کی بھنک بھی جو ہے وہ میڈیا پر اس کی بھنک بھی پڑھنے نہیں دی گئی. یا پھر ایک اور چیز ممکن ہے، وہ یہ ہے کہ ملک ریاض صاحب کے تو اشتہار چلتے ہیں. میں نے آپ کو پہلے بھی بتایا تھا ملک ریاض صاحب جو ہے وہ گھنٹے کے نیوز ویل میں سے 15-15 منٹ کا پورا چنک خرید لیتے ہیں. تو پھر اگر چینلز کے پاس یہ خبر پہنچے گی بھی تو یہ خبر آپ کو ملے گی نہیں، کیونکہ ملک ریاض صاحب کے خلاف خبر دے کر چینلز اپنا بزنس تھوڑی بند کروائیں گے. وہاں پر صحافیوں کو بھی الزام دینا اس لیے برا ہے کہ سیٹ ہے، سیٹ کا کاروبار ہے، کاروبار میں اس کو مفادات چاہیے، اس کو پیسے چاہیے. اور یہ پیسے ملک ریاض صاحب کی طرف سے بڑے اچھے ملتے ہیں، جس میں پوری ڈاکیومنٹری چلتی ہے 15 منٹ والی، 12 منٹ والی. اور اس میں بتایا تھا کہ ملک ریاض صاحب جو ہے وہ آئی ہاسپٹل چلا رہے ہیں، ملک ریاض صاحب جو ہیں وہ دسترخوان چلا رہے ہیں. تو ملک ریاض صاحب اگر گھر بنا رہے ہیں تو یہ تمام کام بھی کر رہے ہیں، کمرشل کے ساتھ ساتھ فلاحی کام بھی. اس لیے ملک ریاض صاحب جو ہیں ان کا ساتھ دینا چاہیے. ملک ریاض صاحب جو ہیں وہ اس معاشرے کے نجات دہندہ ہیں جنہوں نے کورونا کی ویکسینیشن پہ بھی بڑا خرچ کیا تھا. تو اس لیے جو ہے ملک ریاض صاحب کے ان ملازمین کو اگر ڈاکٹر سے پہلے ویکسین لگ گئی ہے تو کوئی بات نہیں. ملتے ہیں انشاءاللہ آپ سے اگلے ویلاگ.